وہ رفع الیدین کے مسئلے کو بہت ایشو بناتے ہیں. فرض کر لو اگر نبی سے صراحتاً رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہ بھی ہو, فرض کر لو, اول تو ایسا ہے نہیں, نبی سے صراحتاً یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا, لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ہمارے لیے صحابہ کا عمل بھی اس بات کی دلیل تھا کہ نبی نے آخری عمل ترک رفع الیدین کیا ہے. صحابہ سے بھی یہ ثابت ہو جائے نا تو کافی ہے. اور صحابہ سے کیسے ثابت ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی, جب رفع الیدین کرنے کا تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بعض صحابہ کا قول ہے رفع الیدین کرنا. جہاں نہ کرنے کا تذکرہ آیا نا کہ تکبیر تحریمہ میں کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں کرنا, یہ والی جب حدیث لے کر آئے تو اس کے نیچے لکھا امام ترمذی نے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اصحاب علم میں بہت سارے صحابہ کا قول ہے, بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور بخاری یہ جو صرف یہ جو ہے نا کہتے ہیں حنفی لوگ رفع الیدین نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کے راویوں میں بہت بڑی تعداد ایسے راویوں کی ہے جو رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, جن میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. تو یہ جو آج کل الزامات لگائے جاتے ہیں نا ہمارے اوپر, یہ اندھے مقلد ہیں, یہ نئی نماز انہوں نے گھڑی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. بس یہ چند میں نے جیسے بھی قضاء عمری پہ بات کی نا, چند ریفرنسز ان کو یاد ہو جاتے ہیں, وہ پوری امت پہ تھوپتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو رفع الیدین نہ کرنا یہ بڑا قوی مذہب ہے. مذہب کہتے ہیں ایک تو وہ مذہب ہوتا ہے نا جو اسلام مذہب ہے اور عیسائیت مذہب ہے, ایک مذہب یہ ہوتا ہے کہ جو فقہا کے اختلافات ہیں اس کو بھی مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امام حنیفہ نے اس کو ترجیح اس لیے دی ہے کہ ان کی رائے یہ کہ نبی کے آخری عمل یہ تھا کہ نہ کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے بارے میں مختلف حدیثیں منقول ہیں. بعض حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, 2 سجدوں کے درمیان, پھر تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے, ہر موقع پہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے. اور بعض حدیث ترمذی کی صحیح حدیث ہے بالکل, جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا, باقی کسی وقت میں نہیں کیا. بعض حدیثوں میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ ملتا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا, بعض میں تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے نہیں ملتا. تو اس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے, حنفیہ کا استدلال ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ایک عمل نہیں تھا, یا تو قلت سے کثرت کی طرف, پہلے بالکل نہیں تھا, آہستہ آہستہ آپ نے تعداد بڑھائی ہے, یہاں تک کہ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی کیا آپ نے, صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. یا کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے, پہلے ہر موقع پہ ہوتا تھا, آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ترک کیا. تو یہ دوسری رائے امام حنیفہ کے نزدیک راجح ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, اس کو منسوخ سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ اس کو منسوخ سمجھ رہے ہو نا, تو ہم باقیوں کو منسوخ سمجھ رہے ہیں.